یہ سوچا ہوگا اور اس سوال پہ غور کیا ہوگا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی جو کہ ہر کسی کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس زندگی کو داؤ پہ کیوں لگاتا ہے، اور دوسرے بے گناہ اور معصوم انسانوں اور مسلمانوں اور پاکستانیوں کو بھی قتل کرنے کا وہ مرتکب کیوں قرار پاتا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کا جواب جان سکیں، نیز یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس اس کام کے لیے دلیل کیا ہے، کن لوگوں نے ان کو اس رستے پہ لگایا ہوا ہے، کہاں سے وہ تربیت لیتے ہیں اور کہاں سے ان کے پاس یہ وسائل آتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں ایک ایسے ہی فرد کے پاس موجود ہوں جنہوں نے اپنے لیے اس رستے کا انتخاب کیا تھا، جو سوئسائڈ جیکٹ کے ساتھ پکڑے گئے تھے اور جنہوں نے باقاعدہ اس عمل کی تربیت لی ہے۔ ہم اپنی صحافتی مجبوریوں کی وجہ سے نہ ان کا چہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، پرٹیکولرلی خاص آپ اپنے گاؤں کا نام نہ بتائیں لیکن مجھے صرف علاقے کا اور صوبے کا نام بتا دیجیے۔ لاہور۔ اور بنیادی طور پر آپ پنجابی ہیں؟ جی۔ یہ بتائیے آپ کسی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ اسکول یا کالج کی تعلیم حاصل کی؟ اسکول کی ہے بس تھوڑی سی۔ کتنے جماعت؟ تقریباً میٹرک۔ یہ بتائیے کہ جس وقت پولیس نے آپ کو اریسٹ کیا، جی، اس وقت یہ سوئسائڈ جیکٹ تھا جی، وہ آپ نے پہنا ہوا تھا، جی۔ اس وقت آپ نے اس کو ڈیٹونیٹ کیوں نہیں کیا؟ ڈیٹونیٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس کی مجھے میر صاحب کا جتنا حکم تھا کہ یہ صرف وہاں پہنچانی ہے کسی جگہ پہ، صحیح ہے۔ اگر وہ میں نے اڑانا ہوتا یا اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا ہوتا تو وہ میرے مرکز سے میرے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ہر چیزیں، وہ کوئی چیز بھی اٹیچ ایسی نہیں تھی جو اس کو بلاسٹ کر سکتا میں۔ اور یہ آپ کہاں سے لا رہے تھے؟ میرن شاہ سے۔ آپ اپنے امیر صاحب کا نام بتانا پسند کریں گے؟ کاری ان کا نام وہاں مشہور ہے، اصل نام وہاں نہیں ہوتا، وہاں کوڈ ورڈ نام ہوتے ہیں سب کے۔ میرا نام عبداللہ تھا۔ اور اس رستے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ لال مسجد اور باجوڑ کے آپریشن کے بعد۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا جی، کہ میں نے بھی اب اس رستے پہ جانا ہے، جی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد بس کوشش کی کسی طرح مجاہدین تک پہنچ جاؤں، تو کوشش کامیاب ہو گئی اور میں چلا گیا میرن شاہ، وہاں مجاہدین سے رابطہ ہو گیا۔ تو نہیں، یعنی یہاں جدھر آپ تھے پہلے، جہاں آپ رہتے تھے، جی، ادھر کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا یا نہیں کسی ادھر آپ نہیں، میران شاہ گئے؟ ڈائریکٹ میرن شاہ گیا۔ وہاں جب مجاہدین سے رابطہ ہوا جی، تو ان کو آپ نے کیا کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیا مقصد لے کے آئے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی تربیت کریں گے، جب تک آپ کی تربیت ہوگی آپ یہیں رہیں گے مرکز کے اندر، باہر نہیں جا سکتے کسی صورت۔ تو یہ مرکز جو تھا یہ میران شاہ میں ہی تھا جی، یا کہ میران شاہ میں کہیں وزیرستان کے کسی اور میرن علاقے شاہ میں؟ میں۔ اچھا، تو وہ تربیت کیسے آپ کی شروع ہوئی؟ اسلحے سے تربیت شروع ہوئی، پھر انہوں نے جب اسلحے کی تربیت پوری ہوگی انہوں نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں بارود کا کام سیکھنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے بارود کا کام سکھایا۔ اچھا، تو بارود کا کس طرح انہوں نے سکھا دیا؟ یہ بارود کے استاد ہیں ان کے پاس بہت بڑے بڑے، مقامی قبائلی ہیں، پختون ہیں، پنجابی ہیں؟ عرب بھی ہیں، مقامی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، تو سب۔ مثلا آپ کو انہوں نے کس طرح کی تربیت دی؟ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بم بنا سکتے ہیں؟ مائن بنا سکتا ہوں، جیکٹ بنا سکتا ہوں، پٹاخی بنا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ بنائے ہوئے ہیں؟ بم، جیکٹ وغیرہ؟ مائن بنائے ہیں، جیکٹ وغیرہ نہیں بنائے؟ نہیں، جیکٹ۔ وہاں کتنے عرصے آپ کو انہوں نے تربیت دی؟ بڑی سے تقریباً ابھی تک وہیں تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کچھ انہوں نے کچھ کتابیں بھی پڑھوائیں، کچھ نظریاتی تربیت؟ تعلیم ہوتی ہے وہ ہر نماز کے بعد ہوتی ہے، اجتماعی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ تقریر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص کتابیں اور یہ چیز؟ فضائل جہاد ہوتی ہے اور سورۃ التوبہ اور انفال کے ترجمہ ہوتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد بتاتے ہیں تھوڑا تھوڑا جہاد کے متعلق۔ اور کتنے لوگ تھے آپ یعنی جن کو یہ تربیت دی جا رہی تھی؟ بہت زیادہ ہیں، پورا میرن شاہ ہی ہے۔ پورا میران شاہ؟ جی، نہیں، پورا میران شاہ تو میں بھی تو آتا جاتا ہوں، پورا میران شاہ تو اس پورا میرن شاہ جو یہاں سے گئے ہیں نا، جو افغانستان جاتے تھے پہلے جہاد کرنے، وہ اب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو باقی لوگ آپ کے ساتھ جو تربیت حاصل کر رہے تھے تو وہ کن علاقوں سے ان کا زیادہ تر تعلق؟ پنجاب سے ہے سب کا۔ سب کا پنجاب سے؟ اس میں پختون نہیں تھے فرنٹیئر اور اس کے، اور غیر ملکی بھی نہیں تھے؟ اور تربیت دینے والوں میں بھی پختون یا مقامی اس کے نہیں تھے؟ نہیں۔ اچھا، اور زیادہ تر کس عمر کے لوگ ہیں؟ 15 سال سے لے کے 25 سال تک۔ 15 سال سے لے کے 25 سال تک۔
اور اس میں عام تاثر تو یہ ہے کہ جی یہ زیادہ تر دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، نہیں کوئی نہیں، سارے دنیا دار ہیں کالجز اور اس جی کے لوگ ہیں. جی. ہاں نہیں تو یہ اتنا جو سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ بارود اور یہ تربیت، اس پہ تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا. خرچ ہو رہا ہے. یہ آپ کے اندر کے لوگ بہت امداد کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں یہاں شریعت نافذ ہو، اور جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں کا ٹارگٹ تھا جدھر مجھے پہنچانی تھی وہاں میں نے دینی تھی، اور میرا حکم تھا میر صاحب کا کہ واپس آپ نے میرا انشاء شہر میں آنا. اچھا پھر آپ وہاں جاتے ہیں. جی. تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ تھا؟ اس کے بعد ارادہ جو ادھر سے حکم ملتا میر صاحب کا، کیونکہ ہم نے ادھر اپنا نام لکھا ہے کہ ہم نے فدائی کرنا ہے، جس کو آپ خودکش کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر آپ یہاں سے رہا ہو جائے کسی طریقے سے جی ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو اچھا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ. یہ کیسے آپ کو یقین ہے کہ ہو جو جائیں گے؟ مجھے یقین ہے بہت جلدی ہو جاؤں گا. نہیں کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں اس کو، یہ بہت گہرا سوال آپ نے پوچھا. ہوں میں ہو جاؤں گا بہت جلدی. نہیں یہ آپ کا صرف جو ہے نا اللہ پہ یقین ہے یا اللہ پہ آپ کو یقین. کچھ وسائل پہ یقین ہے؟ کچھ وسائل پہ بھی ہے، کچھ اللہ پہ بھی یقین ہے. چلو یہ بتائیں، ابھی تک اتنے آپ جیسے قیمتی نوجوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا امریکہ کو کوئی نقصان ہوا ہے، یا آپ لوگوں کی منزل کچھ قریب آئی ہے؟ بہت قریب آ گئی. کیسے؟ بس وہ وقت بتائے گا، میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں تھوڑا سا مجھے بھی سمجھا دینا. بہت جلدی آپ انشاءاللہ پاکستان میں طالبان کی حکومت دیکھیں گے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں. اور بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے اچھا انشاءاللہ. تو یہ طالبان کی جو حکومت ہوگی یعنی وہ آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. نہیں، اس کے لیے کچھ آپ دلیل دے سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں بھی ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، وہ دوسری جو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 24 لاکھ جو بندہ ہجرت کر کے آئے وہ سارے وہاں کے مقامی ہیں؟ اس میں کیا پتہ طالبان اور یہیں سے اٹھیں، اسلام آباد سے، پنڈی سے. یعنی آپ کو یقین ہے جی کہ ان کی حکومت آئے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی. نہیں، افغانستان سے پہلے یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. آپ لوگوں سے ہم سنتے رہے ہیں کہ امریکہ کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے، ڈسٹیبلائز کرنا ہے. تو یہ ابھی دیکھیں یہ جو خودکش حملے اور یہ جو دھماکے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، یہ آپریشن، یہ سب کچھ، تو اس کی وجہ سے تو لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ نہیں حضرت، آپ کو یہ سارے مسئلہ کی جڑ آپ کو لگتی ہے کہ یہ امریکہ کرا رہا ہے یا ایجنسیاں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے یا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شریعت نافذ ہو جائے اس پورے ملک میں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ رستہ آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں. اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے کرنا ہی ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، تو جو سب سے بڑا دنیا کا طاغوت ہے یعنی امریکہ، جو افغانستان میں امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر جا کے کیوں زندگی قربان نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کرنی ہے، ہم نے کافروں کے خلاف بھی جہاد ہوتی ہے، منافقوں کے خلاف بھی ہوتی ہے. ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے، نظر آتا ہے نا ہمیں، پر ہمیں ان سے لڑنا ہے جو ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جیسے پاکستانی قوم ہے، فورس ہے. اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے جہاد کے رستے پہ کون کون ہے پاکستان میں؟ جو ہیں وہ وزیرستان میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ یا افغانستان. تو آپ جیسے لوگ جو ہیں یا وزیرستان والوں کے فالوور جو ہے وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں نہیں ہیں؟ نہیں، جب انہوں نے تب آتے ہیں جب ان کو کوئی ٹارگیٹ ملتا ہے. اچھا اس کے علاوہ وہیں پہ ہوتے ہیں؟ وہیں ہوتے ہیں. جنہوں نے پاکستان میں کام کرنا ہے وہ ہمیشہ وہیں ملیں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جو لوگ جہاد کر رہے تھے، جی مثلا افغانستان میں ہم دیکھیں تو یہ برہان الدین ربانی، یہ مجددی اور یہ سب لوگ شروع میں اس وقت روس کے خلاف جہاد کر رہے تھے. آپ ابھی جو راستہ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اس کو تو وہ ٹھیک نہیں سمجھتے؟ یہ جتنے میں کسی اور کا نہیں، جتنا یہ بیت اللہ مسعود ہر سال اس کے گاؤں کے لوگ افغانستان جاتے تھے جہاد کرنے، اور ابھی بھی یہ لاسٹ ٹائم اس کے 400 خاندان کے لوگ، گاؤں کے لوگ افغانستان جہاد کرنے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ان کو واپس بلا لیا. کیوں بلا لیا؟ کہ یہاں آپریشن ان کے خلاف ہونے والا ہے. ابھی بھی حالات کنٹرول کر سکتے ہیں آپ لوگ. میڈیا صرف ایک چیز دکھاتا ہے، طالبان کا ظلم دکھاتا ہے، دوسرا کچھ نہیں دکھاتا. نہیں، ہم تو آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. میں تو اس سے پہلے مجھے طالبان لیڈروں کے بھی انٹرویو کیے ہیں، میں نے تو حکمت یار کا بھی انٹرویو کیا ہے، ابھی آپ کے پاس اتنا دور چل کے آیا ہوں. ہم تو دونوں سائڈ دکھا رہے ہیں. پنجاب ہی کا آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں پنجاب شامل ہے بہت زیادہ. اور سرحد شامل نہیں ہے؟ سرحد تو ویسے ہی آپ نے گوا دی ہے. اب لگے ہوئے ہیں آپ اس طرح، وزیرستان یہ بھی گم جائے گا، بلوچستان ویسے ہی علیحدہ ہو جائے گا. کراچی میں ابھی خون خرابہ ہونا ہے.